اٹلی کے اندر ایک ایسا شہر موجود ہے جسے کہا جاتا ہے گناہوں کی بستی، اور یہ گناہوں کی بستی اس کو ایک دوسرے شہر کے ساتھ، سدوم ایک شہر جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے اس کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے، جو کہ تباہ ہوا آج سے 2000 سال پہلے۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اچھا، اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ شہر گناہوں کی بستی اور اتنا گناہوں میں اور ہر قسم کے قانون و قاعدے سے عاری تھا، اور قدرت کے ہر ایک قانون اس نے توڑے، جس میں کہ ہم جنس پرستی اور بدفعلی، بد کرداری، بدکاری، اور عورت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ یہاں پر ہم جنس پرستی اور بدفعلی کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ شہر پورا تباہ ہوا۔ اچھا، تو اس کی مشابہت حضرت لوط علیہ السلام سے میں نے کیوں دی؟ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی بدکاری کرتی تھی، ہم جنس پرستی کرتی تھی، تو جس کے بارے میں قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الاعراف میں، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جب لوط علیہ السلام کو کہا کہ کہہ دو اپنی قوم سے کہ تم اس دنیا کی، اس کرۂ ارض کی واحد وہ قوم ہو اور اتنی بدکار قوموں کے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے ہو، تو باقاعدہ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں لکھے گئے ہیں، جو کہ ایک سورۃ الاعراف میں باقاعدہ مینشن ہے۔ تو اسی طرح سے ایک شہر اٹلی میں بھی ہے۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی اس وقت وہ جارڈن میں سودوم شہر، جو کہ بلیک سی کے پاس شہر ہے، اس میں تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تباہ کیا، ہم جنس پرستی کی وجہ سے، اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اور اٹلی کا جو شہر ہے، یہ شہر ہے پومپئی، اور پومپئی وہ شہر ہے جسے ریسرچرز اور ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا اس زمانے میں 2000 سال پہلے میں یہ ایک عیاشی کا اڈا تھا، اور ایک یہ اتنا ویل ڈیولپڈ، اتنا فلرشڈ اور اتنا زیادہ اس شہر نے ترقی حاصل کر لی تھی کہ اس جیسا اور شہر کہیں بھی موجود نہیں تھا اس وقت، کیونکہ ہسٹورینز لکھتے ہیں یہ، اور ریسرچرز بھی یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کریم کیک بنا وہ اسی شہر میں بنا، پومپئی میں، اور اس کے علاوہ دنیا میں سب سے پہلے جو کانسیپٹ متعارف کرایا زیبرا کراسنگ کا، وہ بھی اسی شہر سے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نان بناتے ہیں، روٹی پیزے کی، تو وہ بھی یہیں کی ایجاد ہے، اور فٹ پاتھ والا سسٹم لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس سسٹم یہاں سے نکلا۔ وہ تو خیر رومن امپائر سے نکلا تھا، تو اس وقت اٹلی میں رومن امپائر ہی تھا، اور یہ پومپئی شہر یہ اس وقت جنت نظیر وادی کا ایک عکس پیش کرتا تھا، کیونکہ یہاں کے گھر کے اندر باغیچے کے اندر فوارے اور حمام، سوئمنگ پولز، تو یہ اس وقت ہر ایک عیش و عشرت یہاں پر رائج تھی، اور عوام کو یہ سہولیات میسر تھیں، اور یہاں پر 20,000 سے لے کر 22,000 تک کی آبادی کا شہر تھا، جو کہ شروع ہوا اپنے زرعی زمین کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، تو بعد میں آہستہ آہستہ ہوا ایسا رفتہ رفتہ کہ یہ شہر گناہوں کی لت میں پڑ گیا، جس میں سے بدکاری اور بروتھل بنائے گئے باقاعدہ، سب سے پہلا دنیا کا اور اس وقت کا جو بروتھل بنایا گیا باقاعدہ رجسٹرڈ، جس کے اندر ٹیکس سسٹم ہوتا تھا، تو اس کی ایک پوری ایک آفیشیل نظام بنایا گیا جسے کہتے ہیں لوپن آر، تو لوپن آر بھی یہاں موجود ہے۔ اچھا، اس شہر کا میں نے وزٹ خود پرسنلی کیا، تو میں نے جو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا لگا، اور ایسی میں نے چیزیں دیکھیں جو کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں اپنی آنکھوں سے۔ دیواروں کے اوپر کچھ اس کے اندر بنگلے، ولاز ایسے تھے جس کے اندر آج بھی پینٹنگز، دیواروں کے اوپر بڑی بڑی پینٹنگز نمایاں تھیں، جو کہ اس وقت کے امیر لوگوں نے، جو روم کے جو سینیٹرز ہوتے تھے اور وہاں کے ایمپررز ہوتے تھے، انہوں نے اپنے لیے ولا بنوائے تھے، اور ان ولاز کے بڑے بڑے ہالز کے اندر جو کہ بدکاری کی اور فحش تصویریں مردوں کی، عورتوں کی وہاں لگائی جاتی تھیں، کیونکہ یہ اس دور میں اس شہر میں، اس پومپئی کی بستی میں فحش اور بد کرداری، اور اس کے علاوہ جو سارا یہ نظام ہوتا ہے بدفعلی کا، تو یہ ایک سٹیٹس سمبل ہوتا تھا، اور لوگ اسے بڑے شوق سے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ شہر جب اس کی لت میں پڑا تو، اور اس کی ڈوبنے کی وجہ، اس کے تباہ و برباد ہونے کی وجہ، اور اس کے پورے شہر کے جل جانے کی وجہ بھی یہی ہوئی، قدرت نے اور اللہ نے اس کے اوپر، اس شہر پر ایسا عذاب نازل کیا کہ یہ شہر پھر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔
1700 سالوں تک انسانوں کی آنکھ سے اوجھل رہا۔ تو اس کی کہانی شروع ہوئی، پومپئی شہر سب سے پہلے آباد کیا تھا 7 سینچری BC میں، 700 سال قبل مسیح گریس لوگوں نے، گریک کالونیز یہاں بنائی گئی تھیں، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اس شہر کو آباد کیا اور یہاں پر کولونائزیشن شروع کی، جو کہ اب علاقہ ہے ساؤدرن اٹلی کا۔ ساؤدرن اٹلی نیپلز، ناپولی کے پاس کا علاقہ ہے۔ تو پھر بعد میں 1 سینچری BC میں یہاں پر رومن امپائر نے ساری اپنی کنٹرول کیا اور ان کے انڈر میں یہ سارا ایریا آیا۔ جب رومن امپائر پھیلی آہستہ آہستہ تو ساؤدرن اٹلی بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو شروع میں یہ شہر اپنے کاروباری مرکز کی وجہ سے، اپنے کاروباری تجارتی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اس میں بڑے کام ہوتے تھے، ترقیاتی کام ہوتے تھے، کیونکہ پورٹ کے نزدیک تھا، یہاں سمندر تھا، میڈیٹرینین سمندر، تو جس کی وجہ سے تجارتی بندرگاہ پورٹ کی وجہ سے اس شہر کو بڑی تجارت ملی اور اس کے اندر بڑی امیری رئیسی پھیلی۔ تو آہستہ آہستہ پھر لوگوں کا رجحان جو ہے سیکس کی طرف چلا گیا، اور لوگ یہاں بدفعلی میں ایسے پڑے کہ یہ پورا شہر ہی ایک VIP سیکس ورکرز پلیس بن گیا، اور یہاں پر باہر کے لوگ کم آتے تھے اور اندر کے لوگ ہی آتے تھے، جو کہ اس وقت روم سے بھی آتے تھے اور اٹلی کے مختلف علاقوں سے آتے تھے۔ تو وہ یہاں پر اپنے دن گزارتے تھے اور اپنی عیاشی اور اپنی جو کہ ہم جنس پرستی، لطف اندوزی، یہ سارے کام یہاں پر آ کے باقاعدہ کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک اڈا تھا جو روم اور روم کے باسیوں کے لیے، اور روم کے جو امیر و رئیس لوگ ہوتے تھے، ایمپررز، سینیٹرز، منسٹرز، ان کے لیے ایک طرح سے ایک عیاشی کا اڈا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے آتے تھے، ان کی بیگمات، باقاعدہ سینیٹرز، تو آپس یہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے اس طرح کی بدکاری کرنے کے لیے۔ تو آہستہ آہستہ جب یہ شہر اس طرح کی لت میں پڑا تو قدرت نے انہیں ایک وارننگ دی۔ میرے خیال میں کہ قدرت کی طرف سے پہلی اور لاسٹ وارننگ ہی وہ تھی جب 62 AD کے اندر یہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور زلزلے میں کافی تباہی بھی ہوئی، لیکن لوگوں نے پھر اس کو بھلا دیا اور وہ پھر اپنے وہی کام کاج میں، اپنی بد کرداری میں، بدفعلی میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر اسی زلزلے کے بعد 16 سالوں کے بعد جو ہے پھر ایک لاوا پھٹا، جو کہ ایک پہاڑ ہے جو کہ اسی شہر پومپئی کے قریب 7 سے 8 کلومیٹر دور، ماؤنٹ ویسوویس اس کا نام ہے اس پہاڑ کا۔ اور آج تک کہتے ہیں ہسٹورینز اور جیولوجسٹ جو پڑھتے ہیں اس بارے میں، کہتے ہیں کہ آج تک وہ ماؤنٹ ویسوویس ایک ایکٹیو والکینو ہے، اس کے اندر لاوا بنتا ہی رہتا ہے اور کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ پھٹا 79 AD میں، اور تاریخ کا سب سے خطرناک اور گھناؤنا لاوا اسی وقت پھٹا تھا جب پومپئی کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مشغول تھے، اور اپنے جو بھی اس وقت کام کرتے تھے، ہم جنس پرستی، جنسی عمل، ہومو سیکشولیٹی، تو تب صبح کا ٹائم 24 اگست 79 AD اس وقت دن تھا، اور دوپہر کا ٹائم 12-1 بجے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں تھے۔ تو جب لاوا پھٹا تو لوگوں نے دیکھا دور سے کہ ایک دھواں نکلا اس پہاڑ سے، اور اس وقت تو لوگوں کو اتنی کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد، 2-3 گھنٹوں کے بعد، وہ لاوا اتنا تیز تھا کہ اس کی درجہ حرارت ہیٹ تھی 250 سے لے کر 500 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ، بعد میں پھر ہسٹورینز نے ریکارڈ کی کہ اتنی ہیٹ اور اتنی گرمائش سے وہ لاوا، اور اس کے اندر پتھر ابلے، گرم لال سرخ پتھر لاوے کے، اور زہریلی گیسز جو پہنچیں، تو وہ گیسز جو ہیں اس پہاڑ سے 200 سے 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس پومپئی شہر کو انہوں نے ڈھک دیا، پورا شہر راکھ سے ڈھک گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہسٹورینز اور جیولوجسٹ اور منسٹریز جو باقی پوری سٹڈیز کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی ریسرچ کی کہ جو میکسیمم لوگ مرے وہ پھر زہریلی گیسز کی وجہ سے مرے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مرے، اور اتنی ان کی تہہ بن گئی تھی کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر لاوے کی 2 سے 3 تہہ، اور ٹنوں کے حساب سے وزن ان کے اوپر آیا، تو بعد میں پھر چھتیں اوپر سے گر گئیں، تو لوگ جو نیچے تھے، جو لوگ وہاں رہتے تھے مکان میں، مکین تھے اس جگہ پر، وہ لوگ وہیں دب کے وہیں مر گئے اور ان کا وہیں دم گھٹا۔ تو یہ اس طرح سے پھر اس وجہ سے میں نے مشابہت دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور پومپئی کی قوم ایک جیسے ہی کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے قدرت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اچھا، یہ پومپئی کے ساتھ ایک اور شہر تھا
تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے. اچھا یہ دونوں شہر میں نے خود باقاعدہ وزٹ کیے ہیں. تو ان شہر کی جو ہے بدکاری اور بدفعلی اور ان کا جو بروتھل قہبہ خانے کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے زمین کے اوپر مرد کا عضو جو کہ پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ باقاعدہ بنایا ہوا تھا ایک طرح سے سیکس سمبل کے. اس جگہ پر اس گلی میں ان گھروں میں جو بروتھل اور قہبہ خانے بنے ہوئے ہیں جو باہر سے آئے ان کو انڈیکیشن کے لیے اشارہ دینے کے لیے ہوتی تھی وہ جگہ. تو میں نے وہ دیکھی جگہ باقاعدہ زمین کے اوپر بنا ہوا ہے پورا نشان, اور لوگ وہاں آتے تھے اس دور میں, اور کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا 2000 سال پہلے کا اپنی مثال آپ ایک شہر تھا. پومپئی جیسا شہر اور اس وقت پورے یورپ میں کوئی نہیں تھا جتنا ترقی یافتہ اور اتنا ایڈوانس جو شہر تھا. گھروں کے اندر اس کے علاوہ باغیچے کا سسٹم, گھروں کے اندر فوارے اور حمام, اس کے علاوہ سوئمنگ پولز کا نظام بھی انہوں نے بنایا. تو ایک عیاش قوم کے لیے ایک پوری جنت نظیر وادی تھی یہ پومپئی شہر. اور اس کے ساتھ ہی 4 سے 5 کلومیٹر دور ایک شہر اور بھی تھا ہرکولانیم. تو یہ سمجھیں جڑوا شہر ہیں دونوں, اور ان دونوں کو یہ ماؤنٹ ویسوویس کے لاوا نے تباہ و برباد کیا. اور دونوں کی ایک ہی جیسی کہانی تھی, ایک ہی جیسی ان کے عمل اور ان کے ایک ہی جیسے کردار تھے. لیکن ہرکولانیم شہر جو تھا وہ پورٹ کے قریب تھا جب لاوا آیا. بہت زیادہ جب لاوا پھٹا اور راکھ آئی اور زہریلی گیسز پہنچیں تو ہوا کا رخ پہلے پومپئی کی طرف تھا. تو پہلے اس نے ڈسٹرائی کیا پومپئی شہر کو, تباہ و برباد پورا جب کیا تو اس وقت تھوڑا بہت ٹائم ہرکولانیم کے لوگوں کو ملا. تو وہ کیونکہ پورٹ کے قریب ہے, سمندر کے قریب ہے, تو کچھ لوگ بھاگنے میں فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. وہاں سے کچھ لوگ کشتیاں لے کے نیپلز شہر کی طرف جو کہ 8-10 کلومیٹر دور ہے, ساؤدرن اٹلی مشہور ناپولی شہر, وہاں بھاگنے کی طرف وہ کامیاب ہو گئے. لیکن کشتیاں اتنی نہیں تھیں, لوگوں کی تعداد جو تھی اس وقت اس شہر میں 4 سے 5 ہزار ریکارڈ کی گئی ہے ہرکولانیم کی. تو ان میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے اور کچھ لوگ رہ گئے. اچھا جو لوگ رہ گئے وہ کشتیاں واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ جب لوگ واپس کشتیاں کچھ آئیں گی تو ہم پھر واپس دوسری باری میں جائیں گے. لیکن ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا, قدرت نے انہیں موقع ہی نہیں دیا اتنا. اور ان کی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں. جو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سادہ سامان رکھنے کے لیے کچھ ڈمپ رومز بنے ہوتے ہیں, کچھ کمرے ہوتے ہیں, کچھ گودام بنے ہوئے ہوتے ہیں پورٹ ایریے کے ساتھ. تو وہ لوگ وہاں پر رکے اور چھپے انتظار کرنے لگے. لیکن آج بھی ان کی ہڈیاں جو کہ ٹورسٹ دیکھتے ہیں, میں نے خود بھی دیکھی ہیں, وہ 10-15 میٹر کے فاصلے سے دیکھ سکتے ہیں. ان کمروں کے اندر تو داخل ہونے کی ٹورسٹ کو اجازت نہیں ہے, لیکن وہ دور سے دیکھ سکتے ہیں. میں نے دیکھا ان کو باقاعدہ کمروں میں کسی کی کھوپڑی ہے اور باقاعدہ پورے ڈھانچے اندر کچھ لوگوں کے پڑے ہوئے وہ نظر آتے ہیں آج بھی. اور پومپئی کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ لاوا پھٹا تو اس وقت رومن امپائر اور سلطنت روم جو تھی وہ بھی اپنے کچھ عروج کے اوپر تھی. تو تبھی وہاں سے جو ایمپرر آتے تھے اور ان کی بیگمات جو آتی تھیں تو وہ اس شہر میں اس جگہ پر خاص طور پر صرف اور صرف عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے. تو شہر باقاعدہ ڈیولپڈ ہوا تھا کسی اور وجہ سے, لیکن پھر بعد میں جانا مانا لگا اپنے اس بدفعلی کے کردار کی وجہ سے مشہور ہوا. تو اس وقت جو ایمپرر تھا وہ کہتے ہیں کہ ایمپرر تھا ٹائٹس, اور ٹائٹس اس کا بیٹا تھا جس نے کولوسیم آف روم بنایا تھا, ویسپاسین جب مر گیا تو 2 مہینے کے بعد یہ لاوا پھٹا, اور اس کا بیٹا اس وقت ٹائٹس روم کا ایمپرر تھا, روم کا بادشاہ تھا. اور یہ اس کی کہانی میں نے خود دیکھی کیونکہ پرسنل میں نے جب وزٹ کیا تو ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلیں. اور اس کا باقاعدہ ایک 20 یورو کا ٹکٹ ہے جو آپ پورے شہر کو, دونوں ان شہروں کو, ہرکولانیم اور پومپئی کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے جو اپنا وزٹ لیا وہ باقاعدہ ٹور گائیڈ کے ساتھ لیا. تو ٹور گائیڈ کے ساتھ میں نے اور بھی چیزیں کچھ سیکھیں, اور ان میں سے کچھ چیزیں جو عام انسان یا خود اکیلے وزٹ کرنے سے نہیں سیکھ سکتا, یا اس کی ہسٹری اتنی ان ڈیپتھ اور اتنی ڈیٹیلز ہے اور اتنی مائنر ڈیٹیلز نہیں پتہ چلتی. تو ٹور گائیڈ جو ہوتا ہے وہ وہیں کے آس پاس کے علاقے کا, وہیں کا رہائشی ہوتا ہے, تو اسے ہر ایک چیز پتہ ہوتی ہے اور ہر ایک فیمس پوائنٹ, ہر ایک ولا اور کوئی مین چیمبر, کورٹ روم, اس کے علاوہ
ایمفی تھیٹر، باقاعدہ ایمفی تھیٹر بھی بنائے گئے تھے اس شہر میں، کیونکہ رومیوں نے تو ہر جگہ ایمفی تھیٹر بنائے تھے، عوام کو جو ہے بس دوسرے کاموں میں مشغول، کھیل کود میں اور دوسرے جو گیمز ہوتے تھے، غلاموں کے جو گیمز ہوتے تھے اس میں مصروف رکھنے کے لیے، جو کہ ہم آج ماڈرن دور میں دیکھتے ہیں جو اسٹیڈیمز وغیرہ ہیں، جو بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں فیفا، اور یہ تو یہ اینٹیک اینشنٹ گریس سے لیے گئے، روم سے لیے گئے، تو آج کے ماڈرن اسٹیڈیم جو ہیں انہی کی ایک طرح سے فوٹ پرنٹس ہیں جو رومی ایمفی تھیٹر بنائے جاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے اس سے ایک سبق یہ سیکھا کہ کوئی بھی جب شہر ترقی کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے اپنے عروج پر، اور وہ قدرت کے جو نظام ہوتے ہیں، قدرت کے قاعدے اور قوانین کو جب رد کرتا ہے، تو آخر میں اس کی تباہی ایسی ہوتی ہے۔ ایسی شہر سودوم، حضرت لوط علیہ السلام، پھر یہ دیکھتے ہیں ہم پومپئی، ہرکولانیم، تو یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور یہ خیر سودوم جو شہر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ تو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا، اس کی تو بقایا جات بھی نہیں ملی جارڈن میں۔ اور پومپئی کے اندر یہ قانون ایک رائج تھا، اور ان کی ایک اپنی بنائی ہوئی ایک چیز تھی کہ جو ایک رومن ہوگا وہ اپنے سے نیچے کے رتبے کے، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کر سکتا تھا، یعنی کہ ایک رومن مرد اپنے کسی غلام کے ساتھ یا کسی باہر کے امیگرنٹ مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کر سکتا تھا۔ سیم سٹیٹس جو ہوتا تھا، ایک رومی دوسرے رومی کے سیم سٹیٹس کے ساتھ ہم جنس پرستی نہیں کر سکتا تھا، تو یہ ان کا اپنا ایک بنایا ہوا ایک قانون تھا، اور ایک عجیب سا ہی قانون تھا، باقاعدہ یہ لوگ اسی کو فالو کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں جو ہیں رومن ایمپرر، سینیٹرز، ان کی باقاعدہ بیویاں، ان کی بیگمات آتی تھیں، اور آپس میں جو ہے یہ لوگ بدکاری اس طرح کرتے تھے اور بڑے فخر سے کرتے تھے۔ لیکن یہ جو شہر تھے اٹلی کے تو ان کی ری ڈسکوری ہوئی 17 سینچری میں، 17 اور 18 سینچری میں، مطلب 1700 سال تک یہ انسانی آنکھ سے اجل رہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ شہر کہاں چلے گئے، پومپئی کہاں چلا گیا۔ تو 1748 میں پھر کھدائی کے دوران، کنواں کھودنے کے دوران، پانی کی تلاش میں، کھیتی باڑی کی وجہ سے کھدائی کے دوران کسان کو کچھ چیزیں ملیں زمین سے، جب اس نے کھدائی کی تو کچھ برتن ملے، اس کے علاوہ اور کچھ پوٹری کا سامان ملا، تو پھر ان لوگوں نے جب اور کھدائی کی تو دیکھا کہ پورا ایک شہر آباد ہے نیچے، پورا ایک شہر، ایک بستی آباد تھی، جو بعد میں راکھ کا ڈھیر بن گئی، کیونکہ اتنی ٹنوں کے حساب سے کہتے ہیں کہ راکھ اس کے اوپر آئی تھی، 1.5 ملین ٹن تقریباً، ایک اندازہ لگایا جاتا ہے 1.5 ملین ٹن راکھ نے پورا اس شہر کو ڈھانپ دیا تھا، کور کر دیا تھا پورے شہر کو۔ تو پھر بعد میں 18 سینچری میں کھدائی ایسا ایسا کی گئی، تو پھر پورا شہر باہر آیا، جو آرکیولوجسٹ نے، پھر ہسٹورینز نے اور منسٹریز نے، اٹلی نے دیکھا پورا شہر، جو کہ ایک بہت ابھی ہسٹورک سائٹ ہے۔ پھر تھوڑا سا اگر آگے جائیں 20 سال 25 سال، 1783 کا دور تھا، جب کھدائی کرتے کرتے انہوں نے پومپئی کے ساتھ ایک اور شہر ڈسکور کیا جو کہ ہرکولانیم تھا، لیکن ہرکولانیم اتنا زیادہ ڈسٹروائے، اتنا زیادہ تباہ و برباد نہیں تھا جتنا کہ پومپئی، کیونکہ جو ہم نے وزٹ کیا وہ پومپئی کے مقابلے میں یہ دوسرا شہر ہرکولانیم، اس کے اندر باقاعدہ اس کے گھروں کے اندر جو پینٹنگز اور دیواروں پر نقش و نگار اور کمروں کے اندر جو چیزیں تھیں، کمرے باقاعدہ اور باغیچے ابھی بھی کافی حد تک صحیح سلامت ہیں، اور اس کے اندر برتن ملے ہیں، بڑے بڑے صراحی صندوق اور انسانی ڈھانچے، اور اس کے علاوہ آرٹی کرافٹس ملے ہیں، جیولری بہت زیادہ ملی ہے تو ان لوگوں کی، کیونکہ بہت ایک امیر شہر تھا، تو ایک رچ آرٹی کرافٹ اور معدنیات تو نہیں کہیں گے، ان کے استعمال کی چیزیں جو بھی ان لوگوں نے بنائی تھیں اور سنبھال کے رکھی تھیں اور اپنے عیاشی کے لیے استعمال کرتے تھے، تو وہ سب وہیں رہ گئی۔ تو یہ جو ہے میں نے ایک سبق سیکھا اپنے اس ٹریول ایکسپیرینس سے۔ تو خیر یہ 3 سال پرانا میرا سفر تھا جو میں نے ساؤتھ اٹلی میں پومپئی کے ساتھ نیپلز اور بھی کوسٹل علاقوں میں 3-4 شہروں میں اور بھی وزٹ کیا، لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ حیرت انگیز اور ایک دردناک، ایک شرمناک، کیونکہ اس میں ایک عجیب سی فیل تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہم نے بالکل ماضی میں 2000 سال پرانی بستی میں قدم رکھ دیا، اور میں نے کوئی پورے شہر کے اندر
انچ بھی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو کہ صحیح سلامت باقی ہو یا جو جلی نہ ہو، کیونکہ پورا شہر، شہر کے شہر، کمروں کے کمرے، پورے کورٹ رومز، ہر ایک چیز، باغیچے، یہاں پر راکھ آتش کے نظر ہو گئے تھے، اور ان کی وجہ بنی ان کی بدفعلی اور ان کی بدکاری، ہومو سیکشولیٹی، کہبہ خانے اور سیکس ایکٹیویٹیز جو انہوں نے عام کی تھیں۔ تو قدرت کے نظام کو توڑا تو پھر بعد میں قدرت نے بھی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب لوگ اور ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ، جیولوجسٹ اس کے بارے میں باقاعدہ پوری ریسرچ ہوتی ہیں۔ اب باقاعدہ ایک منسٹری ہے اٹلی کے اندر، منسٹری آف کلچر، اور یورپین جو بھی باقی ادارے ہیں وہ ان ساری سائٹس کو، ہسٹوریکل سائٹس کو، کیونکہ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل ہیں، تو ان کی ریسرچ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ بھی وہ اور کھدائی کرتے ہیں، ایکسکیویشنز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ساری چیزیں۔ تو اب جو ہے سیکیورٹی تھوڑی زیادہ ہائی الرٹ کر دی ہے اٹلی کی گورنمنٹ نے۔ اب ایک دن کے اندر صرف 20,000 ٹورسٹ وزٹ کر سکتے ہیں اس سائٹ کو، اور 20,000 سے زیادہ لوگوں کی انٹری نہیں ہوتی، کیونکہ ریسنٹ ٹائم میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہاں سے کچھ چیزیں بھی چرائیں، کچھ آرٹی کرافٹ اور کچھ برتن وغیرہ، کچھ پتھر وہاں سے، کیونکہ ہسٹورک سائٹس ہیں تو خیال رکھا جاتا ہے بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے، تو لوگوں کی طرف سے اس طرح کے واقعات چوری کے ہوئے، تو اب روبوٹک ہائی سیکیورٹی بھی رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی چیزیں۔ تو وہ شہر جو کبھی جنت نظیر وادی تھا، پومپئی، جس نے زیبرا کراسنگ دی، فٹ پاتھ کا نظام دیا ماڈرن دنیا کو، اور ایمپی تھیٹر بنائے، کریم کیک سب سے پہلے اس شہر کی ایجاد ہے، سب سے پہلے اس نے بنایا تھا، متعارف کیا تھا۔ تو وہ شہر آج جو ہے کھنڈرات کی نظر، آتش کی نظر ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے پھر اور دنیا میں کہیں نہیں ملتی، پومپئی اور ہرکولانیum۔